السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھیں میرے آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو لاگ میں ہم اس لرزہ خیز واقعے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو لاہور میں پیش آیا اسی مہینے میں، یعنی کہ مئی کے مہینے میں 3 تاریخ کو یہ واقعہ منظر عام پر آیا کہ جہاں پر مائرہ نامی لڑکی، نوجوان لڑکی اور قابل لڑکی تھی، LLM کیا ہوا تھا، برٹش سٹیزن تھی اور وہیں پر رہتی تھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، کہ وہ پاکستان آئی اور پاکستان آئے ہوئے اس کو تقریباً 3 ماہ ہوئے تھے۔ اب پاکستان وہ کیسے آئی؟ پاکستان اس کا آنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن یہاں پر جو اس کے جان پہچان کے لوگ تھے انہوں نے اس کو طرح طرح کے خواب دکھائے اور اس سے پھر کہا کہ جس طرح دوستوں میں ہوتا ہے کہ پاکستان آ جاؤ، وہاں رہ کر کیا کر رہی ہو، یہاں پر آؤ گی بہت اچھا وقت گزرے گا، بہت مواقع آپ کو ملیں گے، آپ پاکستان کے لیے کچھ کر سکتی ہیں۔ چونکہ ان کا ارادہ بھی تھا، وہ پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی تھیں۔ وطن سے دور رہنے والوں کو ایسا نہیں ہے کہ وطن بھول جاتا ہے یا وطن سے محبت نہیں ہوتی ہے، وہ وہاں پہ رہ ضرور رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں ہر وقت ان کا وطن موجود ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اور میں بذات خود اس طرح کے لوگوں کی بہت قدر کرتا ہوں، اور پردیس میں رہتے ہوئے کیا حالت ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ میں بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، کیونکہ میں نے بھی وہاں پر کچھ سال زندگی کے گزارے ہیں کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے جب بھی کوئی ہوائی جہاز ہوائی اڈے پہ اترا ہوتا تھا یا وہاں سے ٹیک آف کر رہا ہوتا تو ایک فیل آتی تھی کہ میرے وطن سے جہاز آ رہا ہے یا میرے وطن کو یہ جہاز جا رہا ہے، تو لہٰذا ان کی قدر کرنی چاہیے۔ پاکستان بلایا گیا مائرہ کو، یہاں لاہور میں آ کر ڈیفنس کا ایک پوش علاقہ ہے، جس طرح کراچی میں ڈیفنس ہے، اسلام آباد میں ڈیفنس ہے، اور ملک کے دیگر شہروں میں بھی اب یہ سوسائٹی ڈیفنس کے نام سے بن رہی ہے۔ تو یہاں ڈیفنس لاہور میں مائرہ اپنی سہیلی کے ساتھ ایک مکان کرائے پہ لے کر رہ رہی تھی، بلکہ مکان کا اوپر والا حصہ تھا جہاں پر یہ دونوں رہ رہے تھے۔ ایک کمرے میں مائرہ کی سہیلی رہتی تھی اور دوسرے کمرے میں مائرہ خود تھی، اور 3 مئی کو یہ پتہ چلا کہ مائرہ کا قتل ہو گیا ہے۔ جی ہاں، وہی لڑکی جو پاکستان برطانیہ چھوڑ کر آئی، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آئی، پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، اس کو آئے ہوئے سے تقریباً 3 ماہ ہوئے تھے کہ اس کا قتل ہو گیا۔ قتل کس نے کیا؟ قتل کرنے کے شبے میں، الزام میں 2 لوگوں کو نامزد کیا گیا، اور ان نامزد لوگوں کو گرفتار بھی خیر کیا گیا، لیکن پھر ان کی ضمانت بھی ہو گئی۔ اور ضمانت کیوں ہو گئی، کیسے ہو گئی، یہ میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ایک قتل کا واقعہ ہے، اس کے اندر جو مقتولہ ہیں ان کا ابھی پوسٹ مارٹم ہوا ہے، ان کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنی ہے۔ ان کی رپورٹ آنے سے پہلے اگر ورثاء کی طرف سے کسی پر شبے کا اظہار کیا گیا ہے تو ان کی گرفتاری کر کے ان کی رہائی یا ان کی ضمانت اس طرح سے فوراً نہیں ہو جانا چاہیے۔ یقیناً قانونی کوئی نہ کوئی دیکھ کے اس میں داؤ پیچ اور اس میں جو جہاں کہیں بھی کوئی ریلیف تھی اس کو استعمال کیا گیا، لیکن یہ قتل کا مقدمہ تھا، اور قتل بھی ایک برطانوی شہری کا قتل تھا جو پاکستان میں رہ رہی تھی، لیکن ان دونوں کی ضمانت ہوئی۔ اور ضمانت اس لیے بھی آسانی سے ہو گئی ہوگی کہ کرنے والے جب اس طرح کے کوئی جرم کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات ان پر آئے گی، اور چونکہ ان پر یہ بات آئے گی تو وہ پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھتے ہیں اور اپنی ضمانت کرا لیتے ہیں، یا تو گرفتاری کے بعد یا پھر بیل بیفور اریسٹ ہو جاتا ہے۔ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے، اس پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ پتہ چلا ہے کہ مائرہ کو یقیناً اس میں کوئی اب دوسری رائے نہیں ہے۔ پہلے تو تھا نا کہ پتہ نہیں کس طرح قتل کیا گیا، کیا ہوا یہ وہ، مائرہ کو، اور ساتھ میں یہ بھی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ خود اس نے اپنے آپ پر گولی چلا کر اپنی جان لے لی ہو، یعنی کہ خودکشی کی ہو، تو وہ بھی ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ 2 گولیاں چلیں، ایک گولی مائرہ کے چہرے پہ لگی، ایک گولی مائرہ کی گردن پہ لگی، اور مائرہ کے جو دانت ہیں وہ بھی ٹوٹ گئے کیونکہ گولی چہرے پہ لگی۔ پھر اس کے علاوہ گردن پہ، بازو پہ، دونوں ہاتھوں پہ خراشیں ہیں، نشانات ہیں باقاعدہ۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ یہ سب ہوا اور جب اس کو قتل کیا گیا تو اس نے آگے سے ریزسٹ کیا اور اپنی جان بچانے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بال بھی نوچے گئے کیونکہ اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پہ بال بھی تھے، جس کا مطلب ہے کہ باقاعدہ ایک جھڑپ ہوئی اور پوری کوشش کی مائرہ نے کہ کسی طرح سے وہ بچ نکلے، لیکن اس کے لیے اکیلے بچ نکلنا مشکل تھا، اور وہ بھی اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ نکلنا مشکل تھا کہ لوگ ایک سے زیادہ تھے، جو قتل کرنے والے تھے، جنہوں نے یہ گھنونی کارروائی کی، وہ ایک سے زیادہ تھے، اور جو سر ہے وہ بھی سوجا ہوا تھا۔ وہ بھی اس لیے سوجا ہوا تھا کہ بال باقاعدہ نوچے گئے، اس کی وجہ سے سر بھی سوجا ہوا تھا۔ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کہہ رہی ہے، یہ میں اپنے اندازوں سے نہیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اور اس کی تفصیل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور اب انصاف نہیں مل رہا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک معاملہ ہے، اس پر بھی میں آؤں گا، لیکن میں نے آپ کو پہلے کچھ اور تفصیل مزید بتانی ہے کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں یہ بھی پتہ چلا ہے
کہ جو ہے اس کو گلے میں بھی کچھ باندھ کر، نشان موجود ہے گلے پہ کہ جس کو گلے پہ بھی کچھ باندھ کر اس کو جس طرح سے ہینگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ بھی سب کیا گیا. شاید اس میں ارادہ یہ تھا کہ جی یہ ہینگ کر دیں گے تو یہی لگے گا سب کو کہ جی یہ تو ایک سوئسائڈ ایکٹ ہے اور خودکشی کی ہے لڑکی نے. اب اس معاملے کے سارے ہو جانے کے بعد میں نے آپ کو بیچ میں گفتگو کے دوران یہ بتایا کہ جو اس میں نامزد ملزمان ہیں، جو لڑکی نے جن کے بارے میں اپنی زندگی میں ہی اپنے یہاں پر رشتہ دار ماموں موجود ہیں ان کو بتایا تھا، ان کو اطلاع دی تھی کہ میری جان کو خطرہ ہے اور ان لوگوں سے میری جان کو خطرہ ہے. اور ان لوگوں سے میری جان کو خطرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں نے ان کی جو آفر تھی شادی کی اس کو میں نے مسترد کر دیا. مجھے دونوں کی طرف سے آفر کی گئی کہ مجھ سے شادی کر لو، لیکن میں نے چونکہ ان کی بات کو نہیں مانا تو مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے اور ہم تمہیں سبق سکھائیں گے. اور چونکہ لڑکی کا انکار ان دونوں سے جن کو نامزد کیا گیا ملزمان سے، یہ ورثاء کی طرف سے کہنا ہے کہ چونکہ لڑکی کا انکار ان سے برداشت نہیں ہوا اور وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے کہ ہمیں نہ کر دی گئی ہے، انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا. اور اس انتہائی قدم کو اٹھاتے ہوئے دونوں جو علیحدہ علیحدہ شادی کے خواہش مند تھے وہ دونوں اکٹھے ہو گئے اور دونوں نے مل کر یہ کارروائی کی ہے جس میں ایک معصوم لڑکی کی جان لے لی گئی. اور ایک پڑھی لکھی لڑکی LLM کیا ہوا تھا، اس نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی لیکن اس کی جان لے لی گئی. جس سے ایک اور چیز بھی ظاہر ہوتی ہے کہ کسی کی زندگی لے لینا یہ تو کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے. اب ورثاء کی طرف سے پرائم منسٹر آف پاکستان سے کہا گیا، اپیل کی گئی ہے کہ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ہمیں انصاف دلائیں. دوسری طرف برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ ہمارے لیے کچھ کریں، ہماری مدد کریں. یہ لڑکی برٹش سٹیزن تھی اور یہ پاکستان گئی تھی تو آپ ہماری مدد کریں، ہمیں انصاف دلوائیں. اب یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ اگر ہماری پولیس صحیح سے تحقیقات نہ کرے اور انویسٹیگیشن ونگ، کیونکہ پنجاب میں کیا ہے کہ آپریشنز علیحدہ ہیں، انویسٹیگیشن علیحدہ ہے. آپریشنز والے جاتے ہیں، جائے واردات پہ جاتے ہیں، وہاں پر جا کر اگر کوئی واقعہ ہے اور اس میں کوئی ملوث ہے تو اس کو گرفتار وغیرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن ونگ کے پاس معاملہ چلا جاتا ہے. تو انویسٹیگیشن پہ ہی سب بیس کرتا ہے کہ اگر انویسٹیگیشن صحیح سے نہ کی گئی ہو تو کیس بہت کمزور بن جاتا ہے. اور اگر FIR بھی صحیح سے درج نہ ہوئی ہو، اس میں واقعات کو صحیح سے نہ درج کیا گیا ہو، دفعات غلط لگائی گئی ہوں یا ایسی دفعات لگائی گئی ہوں جو قابل ضمانت ہوں، تو پھر ملزم کو وہاں پہ ریلیف مل جاتا ہے. تو یہ پولیس کا محکمہ اس پورے معاملے میں ان کا کیا کردار ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے. ان کی طرف سے کہاں اس چیز پر نیگلیجنس ہوئی ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے. کیونکہ اس کیس کے اندر اگر تڑپ تڑپ کے جو متاثرین ہیں، جو ورثاء ہیں، جو لواحقین ہیں، وہ اگر فریاد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے. اور ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہمارے یہاں کے سسٹم کو لے کے برطانیہ میں ان کو اپیل کرنی پڑ رہی ہے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے کہ جی خدا را ہمیں ہماری بیٹی کے قاتلوں کو گرفتار کروا کر ان کو سزا دلوائیں، ہمیں انصاف دلوائیں، تاکہ ہمیں بھی لگے کہ پاکستان میں بھی انصاف ہے. ہمیں بھی لگے کہ پاکستان میں اگر کہیں پہ کوئی غلط کرتا ہے، کوئی گھنونا فعل کرتا ہے، کوئی کسی کی جان لیتا ہے، کسی کا ناحق خون بہاتا ہے تو اس کو سزا ملے گی اور وہ اپنے کیے کی سزا بھگتے گا. یہ پاکستان میں لوگوں کے فیل ملنی چاہیے تاکہ پاکستانی وزیر اعظم جو کہتے ہیں کہ باہر سے فورن انویسٹرز آئیں اور پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کو بہت قدر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آئیں اور یہاں پر آ کے رہیں اور ایک پاکستان جو ہے وہ سب کے لیے ایک ڈریم کنٹری ہو. تو وہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب یہاں پر انصاف کی فراہمی ہو، کیونکہ جیسا کہ کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. سو لہٰذا بر وقت اور فوری انصاف ہونا چاہیے تاکہ مائرہ کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے کہ کبھی کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کا کرنے کا نہ سوچے. اور کسی کی جان لینا جو بہت ہی ایک معمولی سی بات بن چکی ہے اس کو ایسے نہ کیا جائے کہ بالکل ہی معمولی سی بات بن جائے. وہ ایسے معمولی سی بات تبھی بنتی ہے جب کرنے والوں کو لگتا ہے کہ بھائی ہمیں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، ہماری کس نے پکڑ تگڑ کرنی ہے، ہمیں کس نے جو ہے وہ پکڑ کے اندر کرنا ہے. ہمارے پاس اگر جیب میں پیسہ ہے، تگڑا وکیل کریں گے، پولیس کو ادھر دیں گے، پولیس کو ادھر دیں گے، شواہد مٹانے کی بات ہوگی تو شواہد بھی مٹا دیں گے. کہیں سے اگر کوئی کالز وغیرہ ٹریس کر کے باقاعدہ ایک پورا ٹریک نکالنا ہے، جیو فینسنگ کرنی ہے پولیس نے، وہ بھی ہم صفایا کر لیں گے. جیب میں صرف پیسہ ہونا چاہیے، یعنی کہ دونوں جیب میں کچھ پیسہ ہونا چاہیے جو نکالنے کے لیے آپ نکال کے تیار ہوں. ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ ادھر اور کام ختم، کام تمام. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوتا رہے گا تو جرم بڑھتا رہے گا اور اسی طرح سے ناحق لوگوں کا خون ہوتا رہے گا جیسے کہ مائرہ کا ہوا. خود سوچئے وہ بیچاری اکیلی رہ رہی تھی یہاں پر، اس کے گھر والے سارے برطانیہ میں تھے اور اس کو یہاں پر اکیلی بچی کو قتل کر دیا گیا. مجھے ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.